اللہ اکبر اشہد ان آج آپ ایک ایسے نوجوان کی کہانی سنیں گے جو بہت گناہگار تھا اور اس اپنے گناہوں کی وجہ سے کیسے دوزخ دیکھ اور پھر وہ کیسے اس سے نکل کے جنت میں پہنچ گیا۔ تو آؤ دیکھتے ہیں فیری کی زبانی۔ 14 صدی پہلے کی بات ہے۔ حجاز کے علاقے میں جہاں خشک ریتوں اور سورج کی شدت کا راج تھا، وہاں ایک قبیلے میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام حارث بن عمرو تھا۔ حارث اپنے دور کے عام عربیوں کی طرح ایک لمبا کھلا کرتا جس کا رنگ اکثر سفید یا پھر ہلکا سا بادامی ہوتا تھا، اور سر پر وہ سفید کپڑے کی بڑی سی پگڑی لپیٹتا اور کمر پر چمڑے کا پٹکا جیسے حزام ٹائپ باندھتا تھا جس میں خنجر چھپا ہوتا تھا۔ اس کا لباس تو پرانا اور صاف تھا، مگر افسوس اس کا دل دنیا کی رنگینیوں میں الجھا ہوا تھا۔ حارث خاندان کے اعتبار سے خوشحال تھا۔ اس کے پاس اونٹوں اور بھیڑوں کا ایک بڑا ریوڑ تھا اور وہ تجارت سے بھی کافی مال کماتا تھا، مگر یہ دولت ہی اس کی آزمائش بن گئی۔ وہ دنیا کی لذتوں میں اتنا کھو گیا کہ اسے آخرت کی فکر ہی نہ رہی۔ وہ نماز کی پابندی میں سستی کرتا، زکوٰۃ ادا کرنے سے گریز کرتا، اور اس کی زبان پر بے فائدہ، بےہودہ اور کبھی کبھی تو ظلم و ستم کی باتیں عام تھی۔ اس کا گمان تھا کہ اس کی لمبی عمر ہے اور وہ آخرت کی تیاری بعد میں کر لے گا۔ ایک دن حارث تجارت کے سلسلے میں مدینہ شام کے درمیان ایک مشکل سفر پر تھا۔ گرمی اپنی شدت کی انتہا پر تھی۔ تپتی ریت پر چلتے چلتے اسے شدید سردی اور بخار نے گھیر لیا۔ اس کا ساتھی جو اس سے بہتر مسلمان تھا، اس نے اسے ایک چٹان کے سائے میں لٹا دیا۔ حارث کا جسم پسینے اور گرمی سے تپ رہا تھا۔ اچانک اس کو محسوس ہوا کہ اس کے جسم میں ایک عجیب سی خلا پیدا ہو رہی ہے۔ وہ اس لمحے سمجھ گیا کہ اس کا وقت آ گیا ہے۔ اس کی زبان پر استغفر اللہ یعنی اللہ سے معافی کا لفظ آیا، مگر اس کی روح اس کے حلق تک پہنچ چکی تھی۔ حارث کی روح جب اس کے جسم سے نکل رہی تھی تو اسے محسوس ہوا کہ وہ کسی تنگ، تاریک اور بہت ہی گھنونی سی جگہ میں داخل ہو رہا ہے۔ وہ جگہ جو ایسی تھی جہاں دنیا کی روشنی اور ہوا کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اس کے گرد صرف تاریکی تھی، اور اس تاریکی میں اسے دہشت ناک چیخوں، سسکیوں اور آگ کے شعلوں کی دہشت ناک گرج سنائی دے رہی تھی۔ اللہ، بہت تکلیف ہے، ہم پر رحم کرو۔ پھر وہ ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں کی ہوا بھی آگ کی تپش میں لپٹی ہوئی تھی، جہاں سانس لینا بھی عذاب تھا۔ اسے سامنے سے آگ کے بھڑکے ہوئے شعلے نظر آئے جو آسمان کی بلندی کو چھو رہے تھے، اور ان کی تپش سے پتھر بھی پگھل رہے تھے۔ یہ جہنم کا دروازہ تھا جس پر آنے والا ہر شخص خوف سے کانپ اٹھتا ہے۔ دروازے کے قریب اس نے آگ کے فرشتے کو دیکھا۔ ان کا قد اتنا لمبا تھا کہ وہ کسی پہاڑ کے مانند لگتے تھے۔ یا اللہ، مجھے معاف کر دے۔ ان کے چہروں پر غصہ، سختی اور بے رحمی چھائی ہوئی تھی۔ انہوں نے حارث کو بے رحم طریقے سے پکڑ لیا اور اس کے جسم پر تانبے کی زنجیریں ڈال دی۔ یہ زنجیریں دنیا کی زنجیروں سے 1000 گنا زیادہ گرم تھی۔ زنجیروں کے لگتے ہی حارث کی کھال جل اٹھی اور اسے محسوس ہوا جیسے وہ پگھل رہا ہو۔ زبانیاں اسے دھکیلتے ہوئے آگ کی گہرائیوں کی طرف لے جا رہے تھے۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو اسے اس کے کیے گئے مختلف گناہوں کی طرح طرح کی سزائیں دی جانے لگی۔ حارث نے ایک منظر دیکھا جہاں کی زمین تانبے کی تھی جو سرخ ہو کر تپ رہی تھی۔ لوگ اس پر ننگے پاؤں چل رہے تھے۔ حارث کو زبانیہ نے ایک اور منظر کی طرف دھکیلا، سب سے نچلا درجہ، جہاں عذاب اور شدت اختیار کر چکا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں منافقت کی اور لوگوں کے حقوق غصب کیے۔ اچانک جب حارث آگ کے ایک بھٹکتے ہوئے شعلے کے بالکل قریب تھا تو زبانیہ رک گئے۔ پھر ایک آواز آئی، اور یہ آواز نہ آگ کی گرج تھی اور نہ چلانے والوں کی سسکیوں کی، بلکہ یہ ایسی تھی جیسے ایک ہلکی، دل کو سکون دینے والی ٹھنڈی ہوا چلی ہو۔ زبانیہ میں سے ایک بولا، اے حارث، تو دوزخ میں داخل ہونے والا تھا، مگر تیرے اعمال نامے میں ایک چھوٹا سا نیکی کا وزن تیرے گناہوں کے برابر آ گیا ہے۔ حارث حیران رہ گیا۔ اسے یاد آیا
کہ اس نے دنیا میں صرف ایک بار جب وہ برسوں پہلے سفر کر رہا تھا ایک پیاسے کتے کو اپنے مشکیزے سے پانی پلایا تھا، اور پھر اس کی اس نیکی پر خاموش ہو گیا تھا، اور یہ بات اس نے کسی سے بھی نہیں کی تھی۔ اس وقت اس کے دل میں خلوص سے رحم آیا۔ اس رحمت کی ہلکی سی ٹھنڈک نے دوزخ کی شدید گرمی کو ختم کر دیا، اور حارث کو ایک دم سے وہاں سے نکال لیا گیا۔ وہ جہاں پہنچا وہ ایک پرسکون میدان تھا، جہاں کی مٹی زعفران کی تھی اور ہوا میں مشک و عنبر کی خوشبو تھی۔ اسے جنت کا دروازہ نظر آیا، جو موتیوں اور یاقوت سے بنا تھا۔ اسے دروازے سے آنے والی خوشبو نے اس کے دل کو اتنا سکون دیا کہ وہ دوزخ کا سارا خوف ایک لمحے میں ختم ہو گیا۔ اس نے جنت کے اندر جھانک کر دیکھا، وہاں کے مناظر حارث کی دنیا کی تخیل سے بھی باہر تھے۔ اس نے کبھی ایسی جگہ نہیں دیکھی تھی۔ وہاں ایسے درخت تھے جن کے سائے بہت گہرے تھے، ان کی شاخیں خود بخود جنتیوں کے سر پر جھک جاتی تھی۔ ان درختوں کے نیچے ایسی نہریں تھیں جن میں سے ایک کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، ایک کا شہد سے زیادہ میٹھا، اور ایک کا پانی شراب طہور، جسے پینے سے دنیا کی خواہشات ختم ہو جاتی تھی۔ اس نے خدمت کرنے والے لڑکوں اور لڑکیوں کو دیکھا جو حور و غلمان کہلاتے تھے، اور وہ ایسے تھے جیسے موتی اور جواہرات۔ حارث نے دیکھا کہ جنتی لوگ ریشمی اور سبز لباس پہنے ہوئے تختوں اور مسندوں پر سہارا لگا کر بیٹھے ہیں۔ ان کے چہروں پر اتنی خوشی اور اطمینان تھا جو حارث نے دنیا کی کسی بھی محفل میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حارث کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ آنسو خوشی اور پچھتاوے کے تھے۔ اسے سمجھ آ گیا کہ ایک سچی نیکی اللہ کے ہاں کتنا مقام رکھتی ہے۔ حارث کو پھر سے ہوش آیا، اور وہ اب بھی اسے چٹان کے سائے میں ریتوں کے اوپر لیٹا ہوا تھا۔ اس کا جسم ٹھنڈا ہو چکا تھا، مگر اس کے ساتھی نے دیکھا کہ اس کے لبوں پر ہلکی سی حرکت ہے۔ حارث نے ہلکی آواز میں کہا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد اس کی روح اس کے جسم سے نکل گئی، اور اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے سیکھا۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایک چھوٹا سا خلوص نیت سے کیا گیا عمل اللہ کے نزدیک کتنی زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ وہ بڑے سے بڑے گناہوں کے سامنے بھی شفاعت کر سکتا ہے۔ حارث نے آخری لمحے میں توبہ کی اور وہ قبول ہوئی۔ اس لیے جب تک سانس باقی ہے انسان کو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ سے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ اب آپ سب بھی اپنے کیے پر ابھی توبہ کر لیں، ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی کا بھی یہ آخری لمحہ ہو۔ اسی کے ساتھ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا، اور ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، ایک اور سبق آموز اور دلچسپ سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ اسی طرح کی کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، فیریز پروڈکشن، تاکہ ہم سب اکٹھے چل سکیں۔ 2000 سال پرانا شہر رمل، یہ شہر صحرا کے کنارے پر واقع تھا، جہاں سورج ہر صبح مٹی اور بھوک کا ایک ہی رنگ بکھیرتا تھا۔ شہر کا حاکم شاہ عدنان ایک ایسا بادشاہ تھا جسے سچ سننے سے زیادہ جھوٹی تعریفیں سننے میں مزہ آتا تھا۔ وہ ظالم نہیں تھا، مگر اس کی بے وقوفی ظلم سے زیادہ تباہ کن ثابت ہو رہی تھی۔ رمل کئی ماہ سے قحط کی لپیٹ میں تھا، مگر شاہ عدنان کی سب سے بڑی فکر شہر کے بیچوں بیچ بننے والا ایک بے حد قیمتی گنبد تھا۔ یہ گنبد سونے کی ملمہ کاری سے سجا تھا۔ اس کا مقصد سائے یا پانی کا انتظام کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی پنڈولم گھڑی کو جگہ دینا تھا جو دن کے وقت سونے کی چمک سے ہر آنے والے کو اندھا کر دے۔ رعایا خوش کنوؤں کی طرف دیکھتی تھی اور بادشاہ چمکتے سونے کی طرف۔ ایک دوپہر جب مزدور پیاس سے نڈال ہو کر سست پڑ رہے تھے، شاہ عدنان اپنے وزیر اعظم حکم کے ساتھ گنبد کا جائزہ لے رہا تھا۔ حکم کی ہر بات میں بادشاہ کی مدح سرائی ہوتی تھی۔ جہاں پناہ یہ گنبد وقت کو بھی روک دے گا، پوری دنیا میں ایسا بے مثال شاہکار نہیں ملے گا۔ حکم نے سر جھکا کر کہا۔ شاہ عدنان نے اطمینان سے مسکرایا، اور یہی تو ہمارا مقصد ہے حکم، دنیا کو یہ دکھانا کہ رمل کی دولت کنوؤں کے پانی سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ اچانک ایک عمر رسیدہ مزدور زمین پر گر پڑا، اس کے ہونٹ پیاس سے پھٹے ہوئے تھے۔ شاہ عدنان نے اس منظر کو نظر انداز کرتے ہوئے حکم سے کہا کہ کام کی رفتار تیز کی جائے۔
اسی رات شہر کے سب سے پرانے اور خشک کنویں کے پاس ایک عجیب منظر دکھائی دیا۔ ایک درویش جس کا نام ابو الفتح تھا کنویں کے کنارے بیٹھا تھا۔ اس نے خاموشی کا ایسا بستر اوڑھ رکھا تھا کہ فضا کی بے چین مٹی بھی اس کے قریب آ کر ٹھہر جاتی۔ وہ کچھ کر نہیں رہا تھا، صرف بیٹھا تھا، جیسے زمین کے اندر موجود خشک راز کو سن رہا ہو۔ اسی خاموشی میں ایک نئی بات کہی جانی باقی تھی۔ درویش کا ایک عجیب جملہ اگلی صبح حکم نے چند شاہی محافظوں کو درویش کو ہٹانے کے لیے بھیجا۔ درویش کا وہاں بیٹھنا شہر کی پیشانیوں کو اجاگر کر رہا تھا۔ محافظوں کا سردار جب ابو الفتح کے قریب پہنچا تو اس نے اتنا کہا، اے بابا، بادشاہ سلامت کی راہ میں رکاوٹ نہ بنو، یہ جگہ صرف بادشاہ کے جاہو جلال کے لیے ہے۔ ابو الفتح نے اپنی نگاہیں آسمان سے ہٹائیں اور محافظ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی غصہ یا خوف نہیں تھا۔ وہ اٹھا اور کنویں کے قریب موجود ایک چھوٹا معمولی پتھر اٹھا لیا۔ تم اس شخص کو ہٹانے آئے ہو جس کے پاس رمل کی بادشاہت کا راز ہے؟ درویش نے بہت ہی نرم آواز میں کہا، اور کہا کہ جا کر اپنے بادشاہ کو بتا دو کہ ابو الفتح کے پاس ایک پہیلی ہے، بھاری سونا ہمیشہ ہلکے پتھر کو لے ڈوبتا ہے۔ محافظوں نے اس جملے کو بے تکی بات سمجھا، مگر جب انہوں نے واپس جا کر بادشاہ کو یہ پیغام دیا تو شاہ عدنان کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ کسی بھی ایسی چیز کا عاشق تھا جو اس کی عقل کو چیلنج کرے۔ اسے سونا اور پتھر کی پہیلی اس نئے گنبد کے ڈیزائن سے زیادہ دلچسپ لگی۔ اس شخص کو فوراً دربار میں حاضر کیا جائے، میں خود اس کی پہیلی کا حل جاننا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اس بات کا حکم دیا۔ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ درویش کنویں کے پاس کیا کر رہا تھا یا کنویں میں پانی کیوں نہیں تھا، اسے صرف پہیلی درکار تھی۔ ابو الفتح کو اسی شام دربار میں لایا گیا۔ دربار سونے کی چھتوں، ریشم کے پردوں اور خوش آمدی اہلکاروں سے بھرا ہوا تھا جو قحط کے باوجود اچھی غذا کے باعث صحت مند لگ رہے تھے۔ دربار کی چمک کے باوجود ایک ہلکی پھلکی پہیلی نے بھاری بوجھ اٹھانا تھا۔ جب ابو الفتح دربار کے بیچ میں کھڑا ہوا تو اس نے سر نہ جھکایا اور نہ ہی کوئی تعظیم کی۔ وہ ایک ایسا سچا راوی لگ رہا تھا جو صرف حقائق بیان کرنے آیا ہو۔ اے درویش، تم نے رمل کی دولت کے بارے میں ایک عجیب بات کہی ہے، وہ کیا ہے؟ شاہ عدنان نے بیزاری سے پوچھا۔ ابو الفتح نے کسی لگی لپٹی بات کے بغیر جواب دیا، جہاں پناہ ہر بادشاہ کو دو چیزیں اپنے ساتھ رکھنی ہوتی ہیں، ہلکا پتھر اور بھاری سونا۔ اور وہ کیا ہے؟ وضاحت کرو۔ بادشاہ نے اپنی کرسی پر سستی سے ٹیک لگائی۔ حضور، ایک بادشاہ کا ہلکا پتھر اس کی رعایا کا اعتماد ہوتا ہے۔ یہ زمین پر پڑا ایک معمولی پتھر ہے، اگر اسے گرا دیا جائے تو کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوتا، مگر اس پتھر کو حاصل کرنا دنیا کے سارے خزانوں سے زیادہ مشکل ہے۔ جس دن بادشاہ یہ معمولی پتھر گرا دیتا ہے اس کے بعد یہاں پر درویش رکا۔ اس کے بعد کیا؟ بادشاہ کی آواز میں تجسس تھا۔ اس کے بعد بادشاہ کا اپنا سونا ہی اس کے لیے بھاری سونا بن جاتا ہے۔ یہ سونا دراصل آپ کی فضول خواہشات ہیں، آپ کے غیر ضروری منصوبے ہیں، وہ چیزیں جو آپ کے خزانے کو بھرتی ہیں مگر آپ کی رعایا کے دل کو خالی کر دیتی ہیں۔ جب رعایا کا اعتماد جاتا ہے تو یہی سونا ایک ناقابل برداشت بوجھ بن جاتا ہے جو سلطنت کو سمندر کی طرح لے ڈوبتا ہے۔ یہ بھاری سونا آپ کو اس کنویں کے پاس بیٹھنے پر مجبور کر دیتا ہے جسے آپ کی اپنی غفلت نے خوش کیا ہے۔ دربار میں گہری خاموشی چھا گئی۔ حکم نے جھک کر بادشاہ کے کان میں کچھ کہا مگر بادشاہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش رہنے کا حکم دیا۔ اس کی نظریں درویش کے چہرے پر جمی تھی۔ درویش کے لفظ تلخ نہیں تھے۔ بادشاہ خاموش رہا۔ وہ نہ غصہ کر سکا نہ درویش کو سزا دے سکا۔ اسے ڈر تھا کہ سزا دینے سے وہ درویش کی بات کا اقرار کر لے گا۔ تم جا سکتے ہو، بادشاہ نے صرف اتنا کہا۔ ابو الفتح جب جانے لگا تو اس نے دربار کے بیچ میں بادشاہ کی کرسی کے بالکل سامنے ایک چمڑے کی خالی تھیلی رکھ دی۔ جہاں پناہ، یہ رمل کا خزانہ ہے، اگر آپ اسے خالی سمجھتے ہیں تو شاید آپ نے اس میں کبھی اپنی رعایا کا ہلکا پتھر ڈالا ہی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ دربار سے نکل گیا۔ خالی تھیلی بادشاہ کے لیے ایک نیا سوال لے کر آئی۔ ابو الفتح کے جانے کے بعد شاہ عدنان کے دل میں ایک بے چینی نے جگہ لے لی۔ اسے سونا نہیں، صرف اس ہتھیلی کا راز جاننا تھا۔ اس نے حکم کو بلایا اور تھیلی کی طرف اشارہ کیا۔ حکم، یہ درویش نے خالی تھیلی چھوڑی ہے، اگر یہ رمل کا خزانہ ہے تو اسے بھر کر دکھاؤ۔ حکم فوراً سونے کے سکوں سے بھری ہوئی ایک چھوٹی پیٹی لے گیا اور تھیلی میں ڈال دی، مگر جتنا سونا تھیلی میں ڈالا جاتا تھیلی اتنی ہی خالی محسوس ہوتی۔ تھیلی وزن نہیں لے رہی تھی۔ حکم پریشان ہو گیا۔ جہاں پناہ، یہ تھیلی جادوئی لگتی ہے، اس میں جتنا بھی سونا ڈالا جائے یہ خود کو خالی کر دیتی ہے۔ شاہ عدنان کھڑا ہو گیا۔ یہ جادو نہیں حکم، یہ میری غفلت کا نشان ہے۔
وہ درویش کہہ کر گیا تھا کہ میرے خزانے میں رعایا کا اعتماد نہیں ہے، اس لیے باقی سب کچھ ہلکا اور بے معنی ہے۔ باہر شہر میں قحط اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا، لوگ گھر چھوڑ کر جانے لگے تھے۔ رمل کی گلیوں میں ہر دن خاموشی بڑھ رہی تھی۔ وزیر حکم نے موقع دیکھ کر ایک نیا حل پیش کیا، جہاں پناہ اگر عوام پریشان ہے تو انہیں ایک نیا خواب دیجیے، ہم ایک ایسا شاندار چشمہ تعمیر کریں گے جو سونے کے پتھروں سے سجا ہوا ہو، تاکہ لوگ اس گنبد کو بھول جائیں اور صرف اس کی خوبصورتی میں کھو جائیں۔ وہ بھلا دیں گے کہ پانی نہیں ہے، انہیں بس یہ یاد رہے گا کہ بادشاہ نے کتنی عظمت دکھائی۔ شاہ عدنان، جو اس وقت بھی حقیقی ضرورت کو سمجھنے کی بجائے عوامی رائے کو سنبھالنے کی فکر میں تھا، فوراً تیار ہو گیا۔ بہت خوب حکم، ایک عالی شان چشمہ بنے گا، یہ رمل کی آرائش ہوگی، ضرورت نہیں۔ اگلے دن کنویں کھودنے کی بجائے شہر کے سب سے بڑے چوک میں ایک اور بے مقصد تعمیر شروع ہو گئی، جس کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا۔ گنبد کے ساتھ اب ایک ایسا چشمہ بننے لگا جسے بھرنے کے لیے پانی تو نہیں تھا، مگر سجاوٹ کے لیے سونا ضرور تھا۔ چشمے کی تعمیر پر بے پناہ دولت لٹائی جا رہی تھی، مگر رمل اب خالی شہر کا نام بنتا جا رہا تھا۔ ایک دو دن نہیں بلکہ مسلسل 22 دن تک کسی بچے کی آواز یا کسی بازار کی گہما گہمی سنائی ہی نہیں دی۔ ایک صبح شاہ عدنان چشمے کے پاس کھڑا تھا جہاں مزدور کام کر رہے تھے۔ اس نے حکم کو قریب نہ پایا تو وہ اسے ڈھونڈنے نکلا۔ وہ شاہی استبل کے پیچھے ایک چھوٹی سی گلی میں پہنچا۔ وہاں اس نے ایک چھوٹا قافلہ تیار دیکھا، اونٹوں پر سامان لدا ہوا تھا اور چند لوگ پردوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھے تھے۔ شاہ عدنان حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے حکم کو اپنے بہترین لباس میں دیکھا، وہ اپنے بیوی بچوں کو اونٹ پر سوار کر رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے حکم؟ بادشاہ کی آواز میں حیرت کے سوا کوئی غصہ نہیں تھا۔ حکم کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ بے حسی تھی۔ جہاں پناہ، ہم جا رہے ہیں۔ رمل کا سونا بہت بھاری ہو چکا ہے، پانی نہیں ہے، اور جب پانی نہیں ہوتا تو سونا بیکار ہے، اور یہ سب خزانہ، یہ گنبد، یہ چشمہ، اب یہ صرف موت کو دعوت دے رہے ہیں۔ آپ کو درویش یاد ہے، آپ کا سونا بہت بھاری ہے، یہ آپ کو لے ڈوبے گا۔ حکم کا یہ بے رحمانہ اعتراف شاہ عدنان کے لیے درویش کی کسی بھی پہیلی سے زیادہ واضح تھا۔ وہ لمحہ جب اس کے سب سے قریبی خوش آمدی نے اس کا ساتھ چھوڑا، دراصل یہی وہ لمحہ تھا جب شاہ عدنان کی بے وقوفی مکمل طور پر ختم ہوئی۔ اچانک اس پر وہ تمام مناظر واضح ہو گئے۔ ہلکا پتھر رایا کا اعتماد تھا جو ایک ہی جھٹکے میں گر گیا، بھاری سونا اس کی اپنی فضول خرچی، اور گنبد تھے جو اب بوجھ بن گئے تھے، اور خالی تھیلی وہ درویش نہیں بلکہ رمل کا دل تھا جو خواہشوں سے بھرا تھا مگر حقیقت میں خالی تھا۔ بادشاہ نے کوئی مزاحمت نہیں کی، حکم کو جانے دیا، نہ کوئی بات کہی، وہ واپس اپنے محل کی طرف چلا گیا۔ مگر یہ وہ شاہ عدنان نہیں تھا جو صبح آیا تھا۔ شاہ عدنان نے محل میں واپس جا کر پہلا کام یہ کیا کہ اس نے حکم کی بتائی ہوئی چشمے کی تعمیر فوراً روک دی۔ اس نے کہا جتنے مزدور اور جتنے ہزار بھی موجود ہیں وہ سب لے کر خشک کنووں کی طرف جائیں اور وہاں دن رات ایک ایک کر کے زمین کی گہرائی میں کھدائی شروع کر دیں۔ اس نے خود شاہی لباس اتارا اور ایک سادہ سوتی لباس زیب تن کر لیا۔ اپنے ہاتھ میں اس نے درویش کی چھوڑی ہوئی خالی چمڑے کی ہتھیلی لی اور اسے اپنے ساتھ باندھ لیا۔ رات کے سناٹے میں جب چاند کی روشنی رمل کے چمکتے ہوئے گنبد کو روشن کر رہی تھی، شاہ عدنان شہر چھوڑنے لگا۔ اس نے خاموشی سے اپنے چھوٹے بھائی جو ہمیشہ حکمت سے کام لیتا تھا اس کے نام پر ایک چھوٹا سا نوشتہ چھوڑا کہ بادشاہت اب تمہاری ہے۔ وہ اس گنبد کو نہیں دیکھ رہا تھا، نہ ہی پیچھے دیکھ رہا تھا، اس نے صرف صحرا کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ جانتا تھا کہ پانی کی تلاش اس کا نیا اور حقیقی منصوبہ ہے۔ اسے سونے کی چمک نہیں، زمین کے اندر کا ٹھنڈا سایہ چاہیے تھا۔ جب وہ شہر سے کافی دور جا چکا تھا تو اس نے درویش ابو الفتح کو دیکھا۔ درویش وہیں کنویں کے پاس نہیں تھا بلکہ ایک چھوٹی سی پہاڑی پر بیٹھا تھا، بالکل تنہا۔ شاہ عدنان اس کے قریب گیا، ہاتھ جوڑے، تم یہاں بھی مل گئے؟ میں نے اپنا بھاری سونا پیچھے چھوڑ دیا اور اب میں ہلکا پتھر تلاش کرنے نکلا ہوں۔ کیا یہ تھیلی کبھی بھر سکے گی؟ بادشاہ نے خالی ہاتھ لہرا کر پوچھا۔ ابو الفتح نے کہا، جب تک آپ کا دل خالی تھا یہ بھی خالی رہی، اب آپ کی جستجو سچی ہے، اس لیے یہ تھیلی ہمیشہ بھری رہے گی، چاہے اس میں کوئی مٹی کا ذرہ بھی نہ ہو۔ بادشاہ نے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ اس نے درویش کو خاموشی سے دیکھا اور پھر صحرا میں آگے بڑھ گیا۔ اس کی کمر پر اب سونے کا بوجھ نہیں تھا،
صرف ایک خالی تھیلی تھی جو اب اسے سچے خزانے کی تلاش میں ہر قدم پر رہنمائی کر رہی تھی۔ رمل نے اس دن ایک بے وقوف بادشاہ کو کھویا اور ایک حکیم انسان کو پایا، مگر اسے یہ خبر بہت بعد میں ہوئی۔ یہ کہانی ایک نرم یاد دہانی ہے کہ زندگی کی حقیقی قیمت ہماری ضرورتوں میں ہے، ہماری آرائشوں میں نہیں۔ بھاری سونا صرف وہ دولت نہیں جو ہم اکٹھی کرتے ہیں، بلکہ وہ بوجھ ہے جو ہم اپنے کندھوں پر لاد دیتے ہیں۔ شاہ عدنان نے اپنا تخت چھوڑ کر اپنے اندر کا خزانہ ڈھونڈ لیا۔ اب آپ سب کے لیے ایک سوال ہے، آپ کے خیال میں شاہ عدنان جب آخرکار رمل واپس لوٹا ہوگا تو سب سے پہلے اس نے کون سا لفظ کہا ہوگا؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو ایسی کہانیاں پسند آتی ہیں جو دل کے اندر اتر جائیں اور آپ کو قدیم اور پراسرار دنیا میں لے جائیں تو فیریز پروڈکشن کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ ایسی ہی اچھی سبق آموز کہانیاں سن سکیں۔ فیریز پروڈکشن کا مقصد روحانی کہانیوں کو آپ تک لانا ہے جو انسانی فطرت کے گہرے حقائق کو اجاگر کرتی ہیں۔ اس چینل پر آپ کو حکمت، پراسراریت اور گمنام ہیرو کی کہانیاں ملیں گی جو آپ کے شعور کو وسعت دیں گی۔ ملتے ہیں ایک اور امیزنگ دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ صبح کا سورج ابھی پوری طرح نہیں نکلا تھا اور بغداد کے مضافات میں پھیلے ہوئے ویران ٹیلوں پر محض ایک ہی آواز گونج رہی تھی۔ یہ آواز تھی مٹی اور ریت پر گھسیٹتے ہوئے ایک لکڑی کے صندوق کی۔ 50 سالہ ابو سہلے کی کمر جھک چکی تھی، مگر وہ اپنے بوڑھے ہاتھوں سے اس بھاری صندوق کو کھینچتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن نہیں تھی، بلکہ ایک خوفناک بے بسی چھائی ہوئی تھی۔ آج لگاتار تیسرا دن تھا کہ وہ بغداد کے امیر ترین سوداگر کے علاقے سے اپنے گھر واپس جا رہا تھا، اور ہر بار کی طرح اس کا صندوق خالی تھا۔ وہ سفید چوگے اور براؤن پوشاک میں ملبوس تھا، مگر اس کے جسم سے پسینے کی بجائے قسمت کی مار ٹپک رہی تھی۔ ابو صالح نے جیسے ہی مٹی اور گارے کی جھونپڑی کا دروازہ کھولا تو اسے اپنی بیوی فاطمہ کی خاموش آنکھوں کا سامنا کرنا پڑا۔ فاطمہ گہرے سرخ چوگے اور سیاہ حجاب میں لپٹی تھی، مگر اس کی آنکھوں کی سرخی بتاتی تھی کہ اس نے ساری رات رو کر گزاری ہے۔ گھر کے درمیان میں ایک چھوٹا سا مٹی کا چولہا بجھا پڑا تھا اور ان کا اکلوتا بیٹا 9 سالہ احمد سردی سے جم رہا تھا اور چٹائی پر لیٹا ہوا تھا۔ صالح، کیا آج بھی؟ فاطمہ نے پوری بات نہیں کی، مگر اس کی آواز میں روٹی کی بو آ رہی تھی۔ ابو صالح نے خالی صندوق کو فرش پر پھینکا۔ قسم ہے اس زمین کی جس پر ہم رہتے ہیں، میں نے ہر بڑے سوداگر کے سامنے اپنی پگڑی رکھ دی، ہر ایک کے سامنے زانو ٹیک لیے، سب نے منع کر دیا۔ سب کہتے ہیں ابو صالح تمہاری عمر اب مال کی گٹھڑی اٹھانے کی نہیں رہی، تم ایک پرانے بوجھ ہو۔ وہ فرش پر ڈھیر ہو گیا اور مٹی کو اپنے ماتھے پر ملنے لگا۔ یہ غربت اب جسم کی نہیں، روح کی پیاس بن چکی تھی۔ کئی گھنٹے بعد جب احمد کی بھوک کی آوازیں برداشت سے باہر ہو گئی تو فاطمہ اٹھی۔ اس نے ایک پرانی صندوقچی کھولی اور اس میں سے ایک چھوٹی سی کسی ہوئی کپڑے کی گٹھڑی نکالی۔ یہ ان کا آخری سہارا تھا۔ یہ کیا ہے فاطمہ؟ صالح نے حیرت سے پوچھا۔ فاطمہ نے گٹھڑی کو کھولا۔ اس میں کچھ بھی نہیں تھا سوائے 3 مٹھی مٹی کے۔ یہ میرے باپ کے گھر کی مٹی ہے صالح۔ ایک بزرگ نے کہا تھا کہ جب زندگی کی سانسیں رکنے لگیں تو یہ مٹی اس کی قیمت چکائے گی۔ میں نے اسے کبھی ہاتھ نہیں لگایا، مگر آج احمد کی بھوک اس مٹی سے زیادہ قیمتی ہے۔ تم اسے لے جاؤ، اسے بیچ دو۔ صالح کا دماغ گھوم گیا۔ فاطمہ، تم پاگل ہو چکی ہو، کوئی ہوش مند آدمی مٹی خریدے گا؟ یہ مٹی ہے، اشرفی نہیں۔ میں جانتی ہوں، فاطمہ نے کہا، مگر میرا دل کہتا ہے کہ یہی راستہ ہے۔ لے جاؤ اور اسے بازار زر لے جا کر بیچ دو، جہاں صرف سونے اور چاندی کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ ابو صالح نے اس گٹھڑی کو اپنے چوگے کے اندر چھپایا اور قدم گھسیٹتے ہوئے بازار زر پہنچا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سونا، چاندی اور قیمتی پتھر بولتے تھے، لوگ ریشمی کپڑوں میں لپٹے تھے، اور صالح کا پھٹا ہوا چوگا یہاں ایک داغ تھا۔ وہ ایک بڑے سوداگر کے سامنے کھڑا ہو گیا جو ایک چھوٹے سے ترازو پر سونے کو تول رہا تھا۔ کیا ہے بوڑھے، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ یہ غلے کا بازار نہیں ہے، سوداگر نے حقارت سے کہا۔ ابو صالح نے خوف کے مارے کانپتے ہاتھوں سے وہ مٹی کی گٹھڑی نکالی اور میز پر رکھ دی۔ جناب، میں بہت مجبور ہوں، یہ مٹی ہے میرے باپ کی آخری نشانی۔ کیا آپ اسے ایک اشرفی میں خرید سکتے ہیں؟ صرف ایک اشرفی، میرے بچے کی روٹی کے لیے۔ سوداگر اور اس کے آس پاس کے کھڑے لوگ ہنسنے لگے۔
ایک شخص نے تو کہا لگایا، مٹی کی قیمت 1 اشرفی، یہ بوڑھا پاگل ہو چکا ہے، اسے یہاں سے ہٹاؤ۔ صالح شرمندگی سے آنکھیں جھکائے مٹی کی گٹھڑی اٹھانے لگا جب ایک آواز گونجی۔ یہ آواز ایک لمبے شاندار عربی عمامہ پہنے ہوئے شخص کی تھی جو بازار کے ایک کونے میں خاموشی سے کھڑا تھا۔ یہ شہر کا ایک مشہور مگر گمنام بزرگ شخص تھا۔ وہ کبھی بازار میں نہیں آیا مگر آج وہیں موجود تھا۔ حکیم طاہر آہستہ سے آگے بڑھا، اس نے مٹی کی گٹھڑی کو ہاتھ میں لیا، وہ مٹی کو سونگھتا رہا جیسے کوئی پرفیوم سونگھ رہا ہو، پھر اس نے اپنی انگلی کی پشت سے مٹی کو چکھا۔ بازار کے تمام لوگ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ حکیم نے آنکھیں بند کر کے کہا، اس مٹی میں ایک خاص بو ہے، یہ کسی ایسی جگہ کی مٹی ہے جو برسوں سے کسی نیک آدمی کے پسینے سے تر رہی ہو۔ اس نے ابو صالح کی طرف دیکھا، بوڑھے تم اسے 1 اشرفی میں بیچ رہے تھے؟ ابو صالح نے خاموشی سے سر ہلایا، میں تمہیں اس مٹی کے بدلے 10 اشرفیاں دوں گا، حکیم نے اچانک اعلان کیا اور سب کے منہ کھلے رہ گئے۔ حکیم نے 10 اشرفیاں ابو صالح کے ہاتھ پر رکھ دی۔ صالح کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مگر حکیم نے اسے روک دیا۔ میری بات غور سے سنو بوڑھے، یہ مٹی عام نہیں ہے، یہ تمہیں ایک اشارہ دے رہی ہے۔ جب تک یہ گٹھڑی تمہارے پاس رہی تم میں سے ایک بوجھ سمجھتے رہے۔ 10 اشرفیاں روٹی کے لیے کافی ہیں مگر میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں۔ کیا مشورہ جناب؟ صالح نے جلدی سے پوچھا۔ حکیم طاہر نے جھک کر ابو صالح کے کان میں سرگوشی کی، یہ مٹی جس جگہ کی ہے وہ جگہ اس سے زیادہ قیمتی ہے، وہاں جاؤ۔ ابو صالح کا رنگ اٹھ گیا، وہ سمجھ نہیں پایا کہ حکیم کیا کہہ رہا تھا مگر 10 اشرفیوں کی چمک نے اسے خاموش کر دیا۔ ابو صالح فوراً گھر کی طرف بھاگا۔ جب اس نے مٹی کے چولہے پر ایک بھاری گرم روٹی رکھی اور احمد نے لپک کر اسے لیا تو فاطمہ کی خاموش آنکھوں میں پہلی بار روشنی نظر آئی۔ صالح نے مٹی کی گٹھڑی کا راز نہیں بتایا، صرف یہ کہا کہ ایک مہربان شخص نے مٹی کو خرید لیا۔ صالح کیا تم نے سنا؟ فاطمہ نے چبا چبا کر روٹی کھاتے ہوئے پوچھا۔ ہمارے شہر کا سب سے بڑا سوداگر ابو لو جس نے کل تمہیں کام دینے سے منع کیا تھا، آج اس کا پورا گودام جل گیا، وہ اب بالکل کنگال ہو چکا ہے۔ ابو صالح کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا یہ صرف اتفاق تھا یا کوئی اشارہ؟ رات کو صالح نے حکیم کے الفاظ پر غور کیا۔ اسے یاد آیا کہ یہ مٹی اس کی ماں کے پرانے گھر کے صحن کی تھی جو بغداد سے دور ایک پہاڑی کے دامن میں واقع تھا، ایک ایسی جگہ جہاں سے لوگ 15 سال پہلے سیلاب کی وجہ سے نقل مکانی کر چکے تھے۔ وہاں اب ویرانہ تھا۔ اگلی صبح ابو صالح نے فاطمہ کو بتایا کہ وہ مزدوری کی تلاش میں باہر جا رہا ہے مگر اس نے اپنا رخ اس پرانے ویرانے کی طرف کر لیا۔ اس کے پاس اب بھی 9 اشرفیاں باقی تھی۔ وہ کئی دن تک چلتا رہا۔ جب ابو صالح اس جگہ پہنچا جہاں اس کے آباء و اجداد کا گھر تھا تو وہاں مٹی کے ڈھیر اور پتھر تھے۔ ایک پرانی کنویں کی جگہ نظر آ رہی تھی۔ حکیم کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، وہ جگہ اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے اپنے پرانے کدال کو سنبھالا اور کنویں کے بالکل ساتھ کھدائی شروع کر دی۔ وہ مٹی کو صاف کرتا گیا اور سورج کی تپش بھی اس کا امتحان لے رہی تھی کہ اس کے کدال کی نوک کسی سخت چیز سے ٹکرائی۔ ابو صالح نے جلدی جلدی مٹی ہٹائی۔ وہ سخت چیز ایک بڑی پتھر کی سل تھی۔ اس نے اپنی پوری محنت لگائی اور پوری طاقت کے ساتھ اس سل کو ایک طرف کر دیا۔ سل کے نیچے ایک چھوٹا سا پتھروں کا چبوترا تھا۔ اس نے چبوترے سے ایک پتھر نکالا اور اس کے نیچے ایک تاریک چھوٹی سی سرنگ کا منہ نکل آیا۔ ابو صالح کا دل خوف اور تجسس سے بھر گیا۔ کیا یہ کوئی خزانہ تھا یا کوئی پرانی قبر؟ اس نے ہمت کر کے سرنگ میں جھانک کر دیکھا، تاریکی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس نے ایک چھوٹا سا مٹی کا چراغ جلایا اور سرنگ کے اندر داخل ہوا۔ یہ سرنگ کچھ قدموں کے بعد ایک چھوٹے کچے کمرے میں کھلتی تھی۔ کمرے میں کوئی خزانہ نہیں تھا، کوئی اشرفی نہیں تھی، صرف ایک مٹی کے برتن میں کچھ خشک کھجوریں اور برتن کے ساتھ ایک پرانا جلد بند چرمی رجسٹر تھا۔ صالح نے حیرت سے رجسٹر اٹھایا۔ یہ کسی تجارت کا رجسٹر نہیں تھا، یہ اس کے والد کی اپنی ہینڈ رائٹنگ میں لکھی ہوئی کتاب تھی۔ صالح نے چراغ کی روشنی میں رجسٹر کو کھولا۔ پہلے صفحے پر اس کے والد نے لکھا تھا، میرے بیٹے صالح کے لیے، مگر میں نے ایک خزانہ تمہارے لیے یہاں چھوڑا ہے۔ صالح نے صفحات کو پلٹا۔ وہ دراصل سادے عام فارمولوں کی کتاب تھی۔ بصری مٹی کو سخت اور نرم بنانے کا طریقہ، صرف ریتلی مٹی سے اینٹ بنانے کا طریقہ، پانی کو نمک سے صاف کرنے کا طریقہ،
یہ کوئی بادشاہی خزانہ نہیں تھا، یہ علم کا خزانہ تھا۔ ابو صالح اب سب کچھ سمجھ گیا۔ حکیم طاہر نے مٹی کے بو سے پہچانا تھا کہ یہ مٹی کسی نیک آدمی کے ہنر کی جگہ کی ہے۔ اس مٹی میں علم کی خوشبو تھی۔ ابو صالح نے باقی 9 اشرفیوں کو استعمال کر کے ایک خچر، کچھ کچا سامان اور اپنی بیوی فاطمہ کو واپس اسی پرانے ویرانے میں لانے کا انتظام کیا۔ اب وہ ہر روز وہاں سے اپنے والد کے فارمولوں کے مطابق خاص قسم کی مضبوط اینٹیں اور مٹی کے ظروف تیار کر کے بغداد کے بازاروں میں لے جاتا۔ اب کہ ابو صالح جب بازار میں جاتا تو لوگ اس کی طرف توجہ دیتے تھے۔ اس کی بنائی ہوئی اینٹیں سب سے سستی تھی، مگر معیار میں کسی بھی مہنگی اینٹ سے بہتر تھی۔ اس کے بنائے ہوئے مٹی کے ظروف کی ڈیمانڈ بڑھ گئی۔ اب جس آدمی نے اس کو کام دینے سے انکار کیا تھا اور اس کا گودام جل گیا تھا، اس کا گودام جلنے کے بعد شہر میں اینٹوں کی بہت ضرورت تھی، اور ابو صالح کی اینٹوں نے شہر کی کئی نئی عمارتوں کو کھڑا کر دیا۔ اب مٹی اور گارے کی جھونپڑی ایک مضبوط گھر بن چکی تھی۔ کئی سال بعد ابو صالح نے اپنا پرانا سفید چوگا اور براؤن پوشاک ایک دفعہ پھر پہنی اور حکیم طاہر سے ملنے گیا۔ حکیم اب کافی ضعیف ہو چکا تھا۔ ابو صالح، حکیم نے مسکرا کر اس کا استقبال کیا۔ ابو صالح نے 10 اشرفیوں کا ایک تھیلا حکیم کے سامنے رکھ دیا۔ یہ لیں حکیم صاحب، آپ نے مجھے مٹی کے بدلے میں 10 اشرفیاں دی تھی۔ آج میں اس مٹی کے کاروبار سے کمائی ہوئی 10,000 اشرفیاں آپ کو لوٹانے آیا ہوں۔ حکیم نے تھیلے کو نہیں چھوا۔ نہیں بیٹے، یہ میرا نہیں، یہ تمہارے باپ کا کمال تھا۔ میں نے تو صرف تمہیں تمہاری ہی چیز کی اہمیت بتائی تھی، مٹی کو اشرفی بنانے کا رستہ دکھایا تھا۔ اس نے ابو صالح کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تم نے صبر نہیں چھوڑا، اس لیے قدرت نے تمہیں وہ علم دیا جو کسی بادشاہ کے خزانے سے زیادہ قیمتی تھا، اور یہی غیبی مدد ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ جب انسان صبر کی آخری حد تک پہنچ جاتا ہے اور اپنی محنت پر یقین نہیں چھوڑتا، تو خدا اس کی مدد ایک ایسے طریقے سے کرتا ہے جس کا انسان کو کبھی خیال بھی نہیں ہوتا۔ غریبی اور آزمائش کی اصل وجہ باہر کے ظالم لوگ نہیں ہوتے، بلکہ وہ سستی اور مایوسی ہوتی ہے جو انسان کے اپنے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اصل خزانہ ہمیشہ انسان کے ہنر اور اس کے آباء و اجداد کے صبر میں چھپا ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ جس معمولی سی چیز کو ٹھکرا رہے ہیں، کیا وہ واقعی معمولی ہے، یا آپ کا اپنا ہنر اسے پہچاننے میں ناکام ہو رہا ہے؟ اگر آپ کو قدیم اور حقیقت پر مبنی قصے اور کرداروں کی سچی آزمائشیں دیکھنا پسند ہیں تو فیریز پروڈکشن کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ آپ یہاں پر سبق آموز اور دلچسپ کہانیاں سن سکیں۔ یہاں پر آپ کو ہر ویڈنسڈے، فرائیڈے اور سنڈے کو رات 6 بجے ایک نئی کہانی سننے کو ملے گی، تو بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔